فاتحہ خوانی، اے فاتحہ خوانی سن کے تانوں کی کوئی بھنگڑے دا پروگرام لگدا؟ اللہ معاف کرے، دسو کوئی غلط کوئی کام لگتا ہے؟ بھائی یہ اگر لفظی مطلب لیا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ پڑھ کے اس کی روح کو اصالہ ثواب کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کا اصطلاحی معنی لیا جائے تو فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا اور صدقہ خیرات کرنا۔ بھائی تلاوت کو اگر ذاتی طور پہ اکیلے معنی میں دیکھو تو تلاوت کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ جدو تلاوت بھی جائز ہے، صدقہ بھی جائز ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ طریقے سے جائز ہیں، تو پھر اکٹھے کرنا جائز کیوں نہیں؟ بات ہے کہ تو ہم جو کوئی بھی کسی کو اصالہ ثواب کی محفل کرتے ہیں وہ ایک جگہ پر بیٹھ کے ادھر ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں اور لنگر بھی کرتے ہیں، تو یہ کام کوئی ناجائز کام نہیں، بلکہ اکٹھے ہو کے بیٹھ کے کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ حضور کی بھی سنت ہے، حضور سے پچھلے انبیاء کی بھی سنت ہے اور فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ آپ پیچھے سماعت فرما لیں، بولو سبحان اللہ یار، حاضر ہو بولو یار، جا کے رہا۔ دوسری گل ہے یہ جڑا اسی ختم پاک دی محفل کرنے ہاں، اے دے اندر جڑا میت یا انسان دنیا تو جاندا ہے کہ سارا انہوں نقصان پہنچان دا کوئی ذہن ہوندا ہے کہ فائدہ پہنچان دا؟ بولو ویکھ لو کو نقصان نہ پہنچان دو۔ کدی کوئی ختم پاک چ بیٹھا ہوئے تو کسی نے نقصان ہو گیا میت نو، بھائی فائدے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب حضور کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا فائدہ کرے، مسلمان کو چاہیے وہ اپنے بھائی کا فائدہ کرے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں سب سے بہتر بنوں، تو یا رسول اللہ کیا کام کروں؟ حضور نے فرمایا کہ آپ نے مسلمان بھائیوں کا فائدہ کیا کر، آپ نے مسلمان بھائیوں کا فائدہ کیا کر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں اللہ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو کسی مومن کے لیے فائدہ کرتا ہے اللہ کو وہ سب سے پیارا بن جائے۔ اور بھائی ہم بھی بیٹھ کے اس کی روح کو اصالہ ثواب کر کے اس کو فائدہ ہی پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھائی ہمارا اپنا کام نہیں، یہ بلکہ نیک بندوں کا کام ہے۔ اور دیکھیں یہ نفلی عبادت ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ نفلی عبادت ہے، فرض عبادت نہیں۔ بھائی جب نفل عبادت کا کوئی ٹائم نہیں، کوئی اعتراض نہیں، تو پھر ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ یا تو ہم کوئی غلط خلاف شرع کام کر رہے ہیں، لیکن یہ شرع سے جائز ہے تو پھر ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ اور نفلی عبادت کی آپ یہ حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیے۔ بھائی نفلی عبادت ہے کہ نہیں؟ بولو سمجھ آ گئی ہے؟ ایتھو دکھ رہا کہ کوئی خیال سوال پریشانی سمجھ آ گئی؟ اب نفلی عبادت کے بارے میں سوال کریں، اس میں یہ حدیث جو بیان کرنے لگا اس میں فرض کا ذکر نہیں ہے۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نوافل کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ پڑتا ہوں۔ اچھا کتنی محبت کرتا ہے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اتنی محبت اسے کرتا ہوں کہ وہ جو دیکھتا ہے میں اس کی وہ آنکھیں بانے جاتا ہوں، میں اس کی وہ آنکھیں بانے جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ وہ اور عبادت کرتا ہے میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں۔ بھئی یہ نفلی عبادت کر کے ہم رب کا قرب ہی تو پاتے ہیں، نفلی عبادت کر کے یہ رب کا قرب ہی تو پاتے ہیں۔ تو قرب پانے والوں کو کیا ملتا ہے؟ رب کا قرب ملتا ہے۔ رب فرماتے جو میرا قرب پاتا ہے پھر میں اس کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیتا ہوں۔
میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. دسو پھر رب بہتا ساڈے نیڑے ہویا کہ کسی ہور دے نیڑے ہویا؟ پھر تو ساڈے نیڑے ہویا نا. اور بھائی اسی تو سارے کام رب نو راضی کرنے والے کر رہے ہیں. اور یہ بھائی میں اب آگے چاہ رہا ہوں, جے تسی میرے نال نہ ٹورو تو پھر گل تو بڑی سمجھداری ہے. تھی بولو سبحان اللہ. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نا سمجھ؟ اچھا اگلی بات سنو. اب حدیث مبارکہ ہے, حضرت عبداللہ بن عمر یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, حضور نے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آیت مبارکہ قرآن مجید سے پڑھی کہ وہ آیت مبارکہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا, یا اللہ ان لوگوں کو بتوں نے بہت گمراہ کیا, یہ لوگ بت پرست ہوئے, انہوں نے بتوں کی پوجا کی, اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری اتباع کی. یہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یا اللہ کچھ ہوں نے جنہوں نے میری پرواہ کی تھی, اتباع کی تھی, کچھ ہوں نے جنہوں نے بتوں کی اتباع کی تھی. یعنی امت کی شکایت بھی لگا رہے ہیں, امت کی بات بھی کر رہے ہیں, گلہ بھی کر رہے ہیں, اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. کچھ وہ ہیں جنہوں نے اتباع نہیں کی, اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اتباع کی. یعنی امت سے وہ لگن شو نہیں ہوئی جو حضور کی ہم سے محبت ہے. بھائی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ رب کو فرمایا, ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یا اللہ اے تیرے بندے نے, عذاب دینے تو تیری مرضی ہے, یہ تو طلب بخشش دینا چاہے تو پھر تو غالب حکمت والا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں, یا اللہ تیرے ہی بندے نے, تو ہی کرنا ہے جو کرنا ہے. لیکن جب باری حضور کی امت کی آئی, جب حضور نے ان دو معاملات کو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی, عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی, تو حضور رونے لگ پڑے. رب نے جبریل کو بھیجا, جا محبوب سے پوچھ کیوں روئے ہیں. بھائی بولو حضور کیوں روئے ہیں؟ تو جبریل نے پوچھا کہ حضور نے دسیا کہ انہوں نے گل نہیں کی تھی کوئی, لیکن مینوں تو اپنی امت نال پیار ہی بڑا ہے, مجھے تو اپنی امت سے پیار ہی بہت ہے, تو میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میری امت جائے گی دوزخ میں. جبریل نے جا کے معاملہ دوبارہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ کا محبوب اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میری امت دوزخ میں رہے گی. تو رب نے جبریل کو مصطفیٰ کے بعد دوبارہ بھیجا, پھر فرمایا کہ اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ, اے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے, جس طرح آپ کہیں گے ہم ویسے ہی راضی کر کے چھوڑیں گے. پھر فرمایا وَلَا نَسَعُوكَ, محبوب آپ غمگین نہ یہ پتہ چلے کہ بھائی اپنے پین پراواں اپنے لگتے لگاتوں کے لیے پریشان ہونا کہ اس کی مغفرت ہو جائے, یہ میرا اور آپ کا ذاتی طریقہ نہیں, یہ حضور کا طریقہ ہے. حضور اگر اپنی امت کے بارے میں پریشان ہو کے دعا کر سکتے ہیں تو آج ہم بھی اپنے رشتہ داروں کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اور پھر فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا, ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے.